تو اب یہ ہے کہ اس کی فضیلت پہلے سے بھی ہے. حدیث میں آتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور جب مدینہ گئے فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء وقال ما هذا اليوم الذي تصومونه قال هذا يوم عظيم. آپ نے دیکھا یہودی لوگ روزہ رکھے ہوئے 10 محرم کو. آپ نے پوچھا کیوں رکھا؟ کہنے لگے یہ بہت عظمت والا دن ہے، فضیلت والا. فصام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وامر بصیامہ. آپ نے بھی روزہ رکھا اور آپ نے روزہ رکھنے کا بھی حکم دیا. یعنی محرم کے روزے کی فضیلت ہے، یہ کوئی فرض واجب نہیں، سنت مؤکدہ نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا. اس کے بعد صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ نے یہودیوں کی مخالفت کا حکم دیا ہے، اس لیے کہ یہودی قیامت تک کبھی اسلام کا حامی و ناصر نہیں ہو سکتا. یہودی سب سے کٹر دشمن اسلام کا اگر کوئی ہے تو یہودی لوگ ہیں. اسلام پر، قرآن پر زیادہ ریسرچ بھی وہی کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہمیشہ یہودیوں نے دھوکہ ہی دھوکہ دیا، کبھی وفا نہیں کیا. بہت سے مواقع یہودیوں کا تذکرہ قرآن نے کیا، ان کے دھوکہ دہی کا. تو اللہ کے نبی سے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ 10 محرم یعنی عاشورے کا روزہ آپ رکھتے ہیں، یہودی لوگ بھی رکھتے ہیں، اور آپ نے یہودیوں کی مخالفت کا حکم دیا. آپ نے فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں ایک روزہ اور ملا لوں گا. پھر آپ نے حکم دیا کہ دیکھو عاشورے کا روزہ رکھو تو 9 یا 10، اگر کوئی 9 نہیں رکھ سکا 10 یا 11، تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو، یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے. اور آپ نے فرمایا افضل الصیام بعد الفرید بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ سب سے افضل روزہ رمضان کے بعد یہ محرم کا روزہ ہے. جس طرح فرض نماز کے بعد افضل نماز رات کی نماز تہجد ہے، صلاۃ اللیل ہے. اب اس روزے کی فضیلت یہ تو پہلے سے چلی آ رہی رسول اللہ کے زمانے سے. تو فرمایا اگر کوئی عاشورے کا محرم روزہ رکھتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے اس کے 1 سال پچھلے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. گناہ ہے صغیرہ، کبیرہ نہیں. اس روزے کی فضیلت پہلے سے. اب یہ کہنا کسی کا کہ شہادت حسین کی وجہ سے محرم کی فضیلت ہے، یہ کہنا غلط ہے. پہلے سے یہ مہینہ محترم ہے. اس کے بعد حضرت حسین کی شہادت کا پیش آنا، پھر آپ کا یزید کی بیعت کو قبول نہ کرنا، اور عبید اللہ ابن زیاد کا ظلم پر اتر آنا، ایک لمبا واقعہ ہے. حضرت حسین کوفہ نہیں گئے تھے، یہ تو آپ کو 12,000 خطوط دیے گئے، بلایا گیا، اور کس طرح سے ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے گئے. حضرت حسین یزید کی بیعت کو قبول کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ ایک تو یزید اس عہدے کے قابل بھی نہیں تھا. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ منکرات کے بارے میں آپ کو علم ہوا تھا، اس لیے آپ اس کو تسلیم